سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی میں معجزے ہو جانے پہ یقین کامل رکھتا ہوں، اور میں مایوس ہونے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں کچھ چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب دل تنگ کر رہا ہو نا تو اٹھو، جائے نماز بچھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آنکھیں بند کرو اور اس رب سے دعا مانگو، اپنے سارے ڈر، خوف، دکھ، درد، تکلیف، مصائب، مشکلات سب کو دل سے نکال کر پرے کر دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبتوں غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ کچھ رشتوں کا وقت پر ختم ہو جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بہتر وقت کو بدتر بنانے کی بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ وہ آپ کا مستقبل آپ سے بہتر جانتا ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس کا شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا، تو معلم کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ جس طرح آگ پر پانی پھینکنے سے آگ بجھ تو جاتی ہے، مگر اس کی راکھ کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح زخم پر مرہم لگانے سے اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، مگر زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اپنے زخموں کو بھرنے کا وقت دیں۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستہ کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنستا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکالیفیں، ان تکالیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے
بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا گو ہو جانا تو محض بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ کیا ہوا؟ پھر مایوس ہو رہے ہو؟ سب پھر سے الجھ گیا ہے؟ تھک گئے ہو اب تم؟ بس اب چاہتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے تو یہ سوچو اس رب کے آگے ایسے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں، تو تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ تو بتاؤ کیا دو گے جواب؟ ہاں، مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل جٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔